السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا جامع ترمذی جلد ثانی کا چوتھا سبق ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ باب ما جاء فی تخمیر الاناء و اطفاء السراج والنار عند المنام، یعنی وہ روایات جو برتن ڈھانکنے، چراغ اور آگ بجھانے کے متعلق وارد ہوئی ہیں سوتے وقت، اس باب سے انشاءاللہ العزیز ہم آج اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ چلیں آپ سبق جو ہمارا آج کا ہے ترمذی شریف کا، اس کا صفحہ نکال لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی تخمیر الاناء و اطفاء السراج والنار عند المنام، وہ روایات جو برتن ڈھانکنے اور آگ اور چراغ سوتے وقت بجھانے کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية فإن الفويسقة تظلم على الناس بيتهم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اغلق الباب، کہ تم دروازے بند کر دو، وَأَوْكُ السِّقَاءَ، اور مشکوں کا منہ دھاگوں سے باندھ دو، وَأَوْكُ السِّقَاءَ، اور تم مشکوں کا منہ دھاگوں سے باندھ دو، وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ، اور تم برتنوں کو اوندا کر دو، الٹا کر دو، یا یہ فرمایا خمر یا الٹا کر دو، یا صورت یہ ہے خمر الاناء کہ ان برتنوں کو ڈھانپ دو، واطفئوا المصباح، اور تم چراغ بجھا دو، فإن الشیطان لا یفتح غلقا، اس لیے کہ شیطان وہ نہ دروازے کھول سکتا ہے اور نہ ہی بند دھاگوں کو کھول سکتا ہے، اور نہ ہی وہ لا یکشف آنیۃً، اور نہ ہی وہ برتن کو کھولتا ہے۔ فإن الفویسقۃ تظلم علی الناس بیتہم، چوہا گھر کو جلا دیتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت چراغ اور آگ کو بجھا کر سونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں آداب بیان کر رہے ہیں۔ سوتے وقت آگ اور چراغ بجھا کر سو، اور اسی طرح کھانے کے جو برتن ہیں ان کو الٹا کر دو یا ڈھانپ دو تاکہ کسی قسم کے شیطانی اثرات اور بلائیں وبائیں جو رات کے کسی پہر میں اترتی ہیں ان سے ہماری حفاظت ہو۔ وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، لا تتركوا النار في بيوتكم، کہ تم اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑو سوتے وقت، یہ اس کا نقصان ہوگا۔ یہ احادیث مبارکہ
وضاحت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت اور شفقت تھی کہ آپ نے اپنی امت کے ہر نقصان سے حفاظت کے لیے آداب اور تعلیمات بیان کر دیں تاکہ میری امت کے افراد کو ناگہانی آفات سے بھی حفاظت رہے۔ اس کے لیے یہ اسباب کے درجے میں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی کراہیت القران بین التمرتین۔ وہ روایات جو دو کھجوریں ملا کر کھانے کی کراہت میں وارد ہوئی ہیں، دو کھجوریں ملا کر کھانے کی کراہت میں وارد ہوئی ہیں۔ به قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیر وعبید اللہ عن الثوری عن جبلة بن سحیم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يقرن بین التمرتین حتى يستأذن صاحبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ اپنے ساتھی سے اجازت نہ لے، یعنی اجازت نہ لے اس وقت تک دو کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ وفی الباب عن سعد مولا ابی بکر هذا حدیث حسن صحیح۔ جی، کھجوریں کھانے کی چند صورتیں ہیں اور ان کا حکم سن لیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ چند آدمی مل کر کھا رہے ہیں اور کھجور باہم مشترک ہے، سب نے پیسے ملا رکھے ہیں یا سب کو برابر حصے کے طور پر ملی ہیں، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے ہوں۔ ایک صورت یہ ہے کھانے کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کھجوریں ذاتی ہیں اور خود کھا رہا ہے، اکیلا آدمی اپنے سامنے کھجوریں رکھی ہیں اور وہ کھا رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کسی کے ہاں مہمان ہیں اور میزبان نے کھجوریں پیش کی ہیں، اب چند مہمان مل کر کھا رہے ہوں۔ تو پہلی جو صورت ہے کہ جس میں چند آدمی مل کر کھا رہے ہیں اور کھجوریں سب کے درمیان مشترک ہیں، تو پہلی صورت میں دوسرے شرکاء کی اجازت صراحتاً یا اشارتاً کے بغیر دو ملا کر کھانا ناجائز ہے۔ پہلی صورت میں دوسرے شرکاء کی اجازت ہو، صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو تو ضروری ہے، بغیر اجازت کے دو ملا کر کھانا ناجائز ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ دو ملا کر کھانے میں دوسروں کا حق سمیٹنے والی بات ہے، حالانکہ ایسا کرنا شریعت میں قبیح اور قابل مواخذہ جرم ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دو ملا کر کھانے میں حرص ٹپکتا ہے جو بری عادت ہے، اس لیے دو ملا کر کھانے سے منع فرمایا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک یا دو بہر صورت کھانا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں حق تلفی کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ یہ کھجوریں اس کی ذاتی ہیں اور وہ خود بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ تیسری صورت کا حکم یہ ہے کہ دو ملا کر کھانا مروت اور آداب کے خلاف ہے۔ یہ چونکہ مہمان کھا رہے ہیں اور یہ مہمان ان کا یہ کھجوریں باہم مشترک نہیں ہیں کہ انہوں نے خریدی نہیں ہے یا ان کو کسی حصے میں برابر نہیں ملی ہیں، بلکہ ان کو میزبان کی طرف سے کھانے کے لیے پیش کی گئی ہیں، تو اس صورت میں بھی دو ملا کر کھانا مروت اور آداب کے خلاف ہے، کیونکہ میزبان کی طرف سے ہر مہمان کو سیر ہو کر کھانے کی اجازت ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک لیں یا دو لیں، پیٹ میں تو ہی جانی ہے کہ جتنی گنجائش ہے اتنی ہی جانی ہے، اس لیے اس میں حق تلفی کا پہلو تو نہیں ہے، ہاں بے مروتی ہے جو قابل اجتناب ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں آداب معاشرت اور مروت کی یہ حدیث آداب معاشرت اور مروت کی اصل ہے۔ آپ اس انداز سے کھائیں کہ شرکاء کی حق تلفی اور ایذا رسانی نہ ہو۔ ٹھیک۔
کہ شرکا کی حق تلفی اور ایذا رسانی نہ ہو۔ باب ما جاء فی استحباب التمر، وہ روایات جو کھجور کے پسندیدہ ہونے میں وارد ہوئی ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس گھر والے تو بھوکے ہیں، بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، اس گھر والے تو بھوکے ہیں۔ وفی الباب عن سلمى امرأة ابی رافع هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه لا نعرف من حدیث هشام بن عروة الا من هذا الوجه۔ باب ما جاء فی الحمد علی الطعام اذا فرغ منہ، فراغت کے بعد کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس پر دعا کا پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، اس کا بیان۔ وبه قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل أو يشرب الشرب فيحمده عليها، کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جو کھانا کھائے یا پانی پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، تعریف کرے اور دعا پڑھے۔ جو مسنون دعائیں ہیں کھانے کے بعد کی پڑھنا، یہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہیں اور قابل ثواب اور اجر بھی ہیں۔ وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة۔ باب ما جاء في الأكل مع المجزوم، وہ روایات جو کوڑی کے ساتھ کھانے کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ جزام، مجزوم، کوڑ پن، وہ مریض جس کو کوڑ پن ہو، یعنی کہ کوڑ پن کا مریض، اس کے ساتھ کھانا کھانے کے متعلق جو روایات وارد ہوئی ہیں اس کا بیان۔ مجزوم کوڑ کی بیماری والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه۔ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اپنے پیالے میں شامل کر لیا اور یہ فرمایا، اللہ کا نام لے کر اسی پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ کل بسم اللہ ثقة باللہ وتوکل علیہ، اللہ کا نام لے کر اس پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجزوم، وحديث شعبة أشبه عندي وأصح۔ شعبہ نے اس حدیث کو بواسطہ حبیب بن شہید اور بواسطہ ابن بریدہ سے
روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک جذامی کا ہاتھ پکڑا، جبکہ شعبہ کی روایت میرے نزدیک زیادہ صحیح تر ہے۔ بیماری کے متعدی ہونے کے حوالے سے متعدد روایات ہیں جن میں بظاہر تعارض لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ بعض احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ جذامی اور کوڑ پن والے شخص سے اس طرح بھاگ جیسے شیر سے تو بھاگتا ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد، مجذوم سے اس طرح بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کتاب الطب میں روایت ہے لا تدیم النظر الی المجذومین، کہ جذامی مرض والوں پر زیادہ دیر تک نظر مت ٹکاؤ۔ تو ان روایات سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو متعدی امراض ہیں، یعنی امراض میں تعدیہ ہے، امراض متعدی ہوتے ہیں، یہ بظاہر الفاظ حدیث یہی اشارہ کرتے ہیں کہ بعض امراض جو کہ متعدی ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کو لگتے ہیں۔ اس لیے جو امراض متعدیہ ہیں ان میں ان مریض والوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے۔ اور جبکہ یہ جو ترجمۃ الباب کے تحت امام ترمذی نے جو حدیث ذکر کی ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ پن والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اس میں یہی ملتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا عدوى ولا ہم ولا نوء ولا سفر، کہ آپ نے فرمایا کہ بیماریوں میں کوئی تعدی نہیں ہے، نہ ہم ہے، نہ نو ہے، نہ سفر منحوس ہے۔ یعنی کہ اور دیگر روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بیماریوں میں کوئی تعدیہ نہیں ہے، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اس لیے ایسے مریض سے دور رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیگر اور یعنی ان امراض کے متعدی ہونے سے متعلق ایسی روایات ہیں جو بظاہر متعارض محسوس ہوتی ہیں، تو ان میں جو تطبیق ہے وہ یہ ہے، حقیقت یہی ہے کہ امراض میں تعدیہ نہیں اور یقیناً نہیں ہے۔ فی نفسی ہی، یعنی کہ امراض میں طاقت نہیں، وہ اس مؤثر نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگیں، ان میں تعدیہ نہیں، تاثیر مرض میں نہیں ہے۔ ہاں اس میں یعنی کہ حقیقت یہی ہے کہ امراض میں تعدیہ نہیں ہے اور امراض خود مؤثر بالذات نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی ضعیف الایمان اور کمزور عقیدے والا ہو تو اسے توہمات سے بچنے کے لیے بیمار کے پاس زیادہ ٹھہرنے سے، آمد و رفت سے احتیاط اور اجتناب کرنی چاہیے۔ اور اسی کے لیے وہ روایات آئی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ تم مجذوم کوڑ پن والوں سے اس طرح بھاگ جیسے کہ تو شیر سے بھاگتا ہے۔ اس لیے آپ نے اجتناب اور یعنی کہ احتراز کرنے کا حکم دیا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تکلیف لاحق ہو جائے، اس کو دوسرے کو بھی تکلیف لاحق ہو جائے اور بیماری لاحق ہو جائے، اور یہ اپنے کچے عقیدے کی وجہ سے تعدیہ کا قائل بن جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور مزید عقیدہ
ثبوتاس ہو جائے کہ اسے اس کمزوری کی وجہ سے بچنا چاہیے، نہ کہ حقیقتاً امراض میں تعدیہ ہے۔ تو یہی مضبوط توجیہ ہے کہ امراض میں حقیقتاً کوئی تعدیہ نہیں ہے، امراض مؤثر بذات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ کے ارادے کے ساتھ ہی مرض ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ باب ما جاء ان المؤمن یأکل فی معاء واحد، وہ روایات جن میں یہ وارد ہے کہ مومن ایک آن سے کھاتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معاء واحد، هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی سعید وابی نضرۃ وابی موسیٰ وابی نضرۃ وجہجہ الغفاری ومیمونۃ وعبد اللہ بن عمرو قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم اخرى فشربه ثم اخرى فشربه ثم شرب حبال 7 شياه ثم اصيح من الغد فاسلم فامر له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم امر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن يشرب في معاء واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء، هذا حديث حسن صحيح غريب۔ یعنی کہ اس کا جو شان ورود ہے اس حدیث کا کہ آپ نے یہ الفاظ حدیث کس موقع پر ارشاد فرمائے، وہ سارا واقعہ اس حدیث میں ذکر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کافر مہمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا، سو اس کا دودھ نکالا گیا، فشرب اس نے دودھ پی لیا، ثم اخرى پھر دوسری بکری کا دودھ دھویا گیا تو اس نے اس کو بھی پی لیا، پھر ایک اور دھوئی گئی اس کو بھی پی لیا، یہاں تک کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ ثم اصبح من الغد فاسلم له رسول اللہ ثم اصبح من الغد فاسلم پھر اگلے روز وہ اسلام لے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری دھونے کا حکم دیا اور وہ دھوئی گئی اور اس نے اس کو پیا، اس کا دودھ پیا۔ ثم امر له باخرى آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بکری کا دودھ نکالنے کا حکم دیا، فلم یستتمها لیکن وہ دوسری کا دودھ پورا نہ پی سکا۔ آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی کہ کافر آدمی کی اور بھی اغراض، حرص، لالچ، طمع، یہ ان کی وجہ سے اس کا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں حقیقتاً کھانا اور آنتیں مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے دنیاوی لذات کی کثرت مراد ہے۔ وہ دنیا کو عقل و کھانے سے تعبیر کیا اور اس کے اسباب کو قلت امعاء سے تعبیر کیا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ مومن بقدر ضرورت دنیا میں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب کہ کافر لذات و شہوات اور فاحشات میں محو مگن رہتا ہے، جس کی کثرت کو 7 امعاء سے تعبیر کیا ہے۔ سمجھ آگے؟ جیسے حدیث میں آتے ہیں دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔
یعنی کہ دنیا میں مسلمان تو ضرورتاً نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بقدر ضرورت ہی وہ دنیا میں ایک قید خانے کی طرح اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی خواہشات اور فاحشات کو نہیں طوالت میں ڈالتا۔ کافر جبکہ ایسا یعنی کہ لذات و شہوات و فاحشات میں محو و مگن رہتا ہے، جس کو تعبیر کیا سبع امعاء سے۔ باب ما جاء فی طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک کھانا دو کو کافی ہو۔ وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک تحویل قال حدثنا قتیبة عن مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی هریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثة وطعام الثلاثة کافی الاربع وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حدیث حسن صحیح وروى جابر وابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ۔ اکٹھا کھانے کی برکت کا بیان ہے، جب اکٹھا کھائیں تو ایک کھانا دو آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ بھی قال، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کا اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ ضرورتاً دونوں کو کفایت کر جاتا ہے۔ پیٹ تو نہیں بھرتا لیکن اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ وہ کمر سیدھی ہو۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن ابی سفیان عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، کل انشاءاللہ العزیز آگے ہم اپنے سبق کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔